الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم زبان کی حفاظت سے متعلق بیان کریں گے۔ ویسے تو اسی موضوع پہ بیان چل رہا ہے کئی ہفتے سے کہ غیبت بھی زبان ہی سے ہوتی ہے، چغل خوری بھی زبان ہی سے ہوتی ہے۔ قریباً 80% گناہ زبان سے ہوتے ہیں اور 20% گناہ اور دوسرے اعضاء سے ہوتے ہیں۔ اس لیے زبان کی حفاظت اور فضول باتوں سے زبان کو بچانا بہت ضروری ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ کس چیز کو قرار دیتے ہیں؟ یہ کون سی چیز میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، سب سے زیادہ نقصان دہ ہے؟ تو حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر اشارہ فرمایا، اس طرح ہے، اشارہ فرمایا کہ اسے یعنی فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هَذَا، اپنی زبان پکڑ کہا اس سے، یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ یعنی آدمی کے بدن میں، اس کے اعضاء میں جو اس کی زبان ہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے، اس لیے اس کی حفاظت سب سے زیادہ کرنی چاہیے۔ حضرت یونس بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا نفس بصرے جیسے گرم شہر میں سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتا ہے، لیکن فضول بولنے سے زبان کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بصرے میں گرمی بہت سخت پڑتی ہے، تو کہتے ہیں بصرہ جیسا گرم شہر ہو اور وہاں میں روزہ رکھوں سخت گرمی کے دنوں میں، میرا نفس اس کو برداشت کر لیتا ہے، اس کی طاقت رکھتا ہے، میرے لیے آسان کام ہے، لیکن اپنی زبان کو فضول بولنے سے میں روکوں، میرا نفس اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ زبان سے فالتو بات ہو ہی جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ آدمی روزے رکھ لیتا ہے، مشقتیں برداشت کر لیتا ہے، نماز کی پابندی کر لیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن زبان کو قابو میں نہیں کر پاتا۔ زبان کو قابو میں کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت دشوار کام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زبان سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہے، لہذا زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے اور اس زبان پر کنٹرول کرنے کی بڑی کوشش اور محنت کی ضرورت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان روزانہ صبح جب بیدار ہوتا ہے، جب سو کر کے انسان اٹھتا ہے
تو تمام اعضاء زبان سے مخاطب ہوتے ہیں. اس کے تمام اعضاء، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر وغیرہ جتنے عضو ہیں بدن میں، سب زبان سے گفتگو کرتے ہیں، مخاطب ہو کر زبان سے اس کے خوشامد کرتے ہیں. زبان سے کہتے ہیں، دست بستہ ہاتھ جوڑ کے زبان سے کہتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، کہ دن کو درستی اور صداقت پر قائم رہنا، یعنی دن بھر سچ بولنا، اچھی باتیں بولنا، غلط بات، فضول بات، بری بات مت بولنا، اور بیہودہ اور فضول بولنے سے بچے رہنا. واضح کہتے ہیں زبان سے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی، درست اور ٹھیک رہے گی تو ہم سب درست اور سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے. یعنی نفع، نقصان، تکلیف اور آرام میں ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں. سب اعضاء کہتے ہیں کہ اگر تو خراب ہوگی تو ہماری شامت آ جائے گی، تو درست رہے گی تو ہماری عزت ہوگی. تو زبان دل کی ترجمان ہے، دل میں جو باتیں ہوتی ہیں زبان سے ظاہر ہو جاتی ہیں. اس کی اچھائی برائی، دل کی اچھائی برائی کا پتہ دیتی ہے. زبان سے اچھی باتیں نکلتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے بہت اچھا ہے، دل بہت صاف ہے، دل میں پاکیزگی ہے. اور جو زبان سے گندی باتیں نکلتی ہیں، فضول باتیں نکلتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بولنے والے کا دل صاف نہیں ہے، اس کے دل میں گندگی بھری ہوئی ہے. تو زبان کی اچھی بری باتیں انسانی جسم کے تمام ہی اعضاء پر اثر ڈالتی ہیں. اچھی باتیں تو مزید توفیق خداوندی کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں. اچھی باتیں زبان سے نکلتی ہیں تو دوسرے تمام اعضاء کو اللہ کی طرف سے اچھے کام کی توفیق ملتی ہے، اور بری باتیں ذلت و خاری کا باعث ہوتی ہیں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دل میں قساوت پاؤ کہ دل سخت ہو رہا ہے، اور بدن میں سستی پاؤ کہ نماز وغیرہ میں دل نہیں لگ رہا ہے، ہمت نہیں پڑ رہی ہے، اور رزق میں تنگی محسوس کرو کہ خرچے ورچے میں کمی ہو جائے، پریشانی آ جائے، تو سمجھ لو کہ تم سے کہیں فضول باتیں نکل گئی ہیں. زبان سے فضول باتیں نکل گئی ہیں، اسی بنیاد پر تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، بدن میں سستی پیدا ہو گئی ہے، اور رزق میں تنگی ہو گئی ہے. یہ سب فضول باتوں کا نتیجہ ہے. تو بھائیو، وقت بہت قیمتی چیز ہے، اس کی قدر کرنا بہت ضروری ہے. یہ زبان ذکر الہی کے لیے ہے، جس نے زبان ہمیں دی ہے، اس زبان سے ہم اس کا ذکر کریں. جتنی دیر ذکر الہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اکثر اوقات ہم سے لغو اور بیکار باتیں ہو جاتی ہیں. ہمارے اسلاف زبان کی کس قدر حفاظت فرماتے تھے. گالی گلوچ کا تو تصور نہیں تھا، جھوٹ اور غیبت اور چغل خوری وغیرہ کا تو تصور ہی نہیں تھا. ضرورت سے زائد بات بھی ان کی زبان سے کبھی نہیں نکلتی تھی. تو کس قدر حفاظت فرماتے تھے. حضرت حسان بن سنان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ ایک بالا خانہ کے پاس سے گزرے. ایک نئی عمارت بنی تھی، 2-3 منزلہ عمارت تھی، بڑی اچھی خوبصورت عمارت. اس کے پاس سے گزرے، اور اس مکان کا مالک جو تھا، اس کو یہ پہچانتے تھے، گھر کے باہر تھا وہ. تو اس کے مالک سے پوچھا، دریافت کیا کہ یہ عمارت بنوائے تمہیں کتنا عرصہ گزرا ہے. یہ عادت ہے، پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کب بنی ہے، یہ عمارت کب بن گئی، یہ مکان کب بن گیا. بس اتنے خالی پوچھ لیا یہ عمارت کب بنی. اب انہوں نے احساس کیا کہ میں نے یہ سوال بےہودہ کر لیا، اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، بے ضرورت سوال میں نے کر لیا. کہتے ہیں یہ سوال کرنے کے بعد
بہت سخت نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، اور نفس سے مخاطب ہو کر یوں فرمایا کہ یہ مغرور نفس، تو فضول سوالات میں پیارے وقت کو ضائع کرتا ہے؟ جتنی دیر میں تو نے یہ سوال کیا ہے اتنی دیر میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہوتا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہوتا، درود شریف پڑھ لیا ہوتا، پیارے حبیب پر کچھ ذکر کر لیا ہوتا، اچھی بات کر لی ہوتی۔ تو ان فضول سوالات میں پیارے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، اس فضول سوال کے کفارے میں آپ نے 1 سال روزہ رکھے۔ صرف اتنا پوچھ لیا کہ یہ مکان کب بنا ہے، یہ بلڈنگ کب بنی ہے۔ تو نے احساس ہوا کہ یہ ضرورت سے زائد سوال تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو زبان سے اتنا لفظ فالتو نکل گیا، فضول نکل گیا، اس کے کفارے میں 1 سال تک آپ نے روزے رکھے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم زبان سے کیسی کیسی باتیں نکالتے، اگر ہم اپنی ساری باتیں اگر ہم ان کا محاسبہ کریں، حساب کریں، تو شاید کچھ ہی باتیں کام کی نکلتی ہیں، زیادہ باتیں فضول ہی نکلتی ہیں ہم سے۔ تو وہ لوگ کس قدر خوش نصیب ہیں جو پیارے وقت کی قیمت جان کر وقت کی قدر کرتے ہیں اور اپنے نفس کی اصلاح میں مصروف رہتے ہیں، اور کتنے بدبخت اور بدقسمت اور احمق ہیں وہ لوگ جنہوں نے زبان کی لگام ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے اور فضول باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ زبان کی حفاظت سے، زبان پر کنٹرول کرنے سے، کم بولنے سے اچھے اعمال کی حفاظت بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت بولتا رہتا ہے تو لا محالہ ایسا شخص لوگوں کی غیبت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، غیبت بھی کر جاتا ہے، چغلی بھی کر جاتا ہے، کبھی کبھی جھوٹ بھی بول جاتا ہے۔ اور غیبت کتنی بری بلا ہے، غیبت کی آفتیں اور تباہیاں آپ سن چکے ہیں۔ یوں ہی زیادہ بولنے والا شخص چغل خوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بات ہی بات میں آدمی کہی دیتا ہے کہ ارے آپ کو فلاں آدمی ایسے سے کہہ رہا تھا، اور چغل خوری کی آفتیں بھی آپ سن چکے ہیں۔ ایسی فضول بولنے والا جھوٹ بھی بول جاتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے تو باتوں بات جھوٹ بات بھی نکل جاتی ہے اس کی زبان سے۔ اور جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ ہر مذہب والے اس کی برائی کرتے ہیں۔ جھوٹ کے موضوع پہ کوئی تفصیلی بیان ابھی نہیں ہوا تھا، یہ بڑی بری چیز ہے، ہر مذہب والے جھوٹ کی برائی کرتے ہیں، تمام دینوں میں جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اسلام نے تو جھوٹ بولنے سے بچنے کی بہت تاکید کی ہے، بہت تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں بہت جگہ جھوٹ بولنے کی برائی بیان کی، اور جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت آئی۔ ایسے تو نام لے کے کہنا کہ فلاں پر خدا کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے تو یہ درست نہیں نام لے کے۔ ہاں قرآن شریف میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر، پورے طبقے پر ہے نا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جھوٹ بولنے والوں پر قرآن شریف میں خدا کی لعنت آئی ہے۔ اب یہی کیا کم وعید ہے کہ اللہ کی لعنت آئی ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ اور حدیثوں میں بھی جھوٹ کی برائی کثرت سے بیان کی گئی ہے، ذکر کی گئی ہے۔ اس سے متعلق ہم چند حدیثیں بیان کر دیتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ بدبو ہر ایک کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن فرشتے تو محسوس کرتے ہی ہیں۔ تو جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اتنی خراب بدبو رہتی ہے، فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اس سے رحمت کے فرشتے اور حفاظت کے فرشتے مراد ہیں۔
جو بدی لکھنے والے فرشتے وہ دور نہیں جاتے، کیونکہ ان کو تو لکھنا ہے کیا کیا بول رہا ہے یہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک اور اچھی باتوں میں خوشبو ہے، اچھی باتیں نکلتی ہے تو منہ سے خوشبو نکلتی ہے، اللہ والوں کو محسوس ہوتی ہے وہ، اور بری باتوں میں بدبو ہے، بلکہ نیک باتوں اور اچھے اعمال میں اچھی لذتیں ہیں، اور بری باتوں اور برے اعمال میں برے ذائقے ہیں، مگر یہ باتیں صاف دماغ والوں کو، صاف طبیعت والوں کو ہی محسوس ہوتی ہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں وہ لذت ہے جو کسی چیز میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک مصرع ہے، شہد سے میٹھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب کتنی مٹھاس ہے اللہ میں، محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مٹھاس ہے، لیکن ہم نہیں محسوس کرتے، کیونکہ سمجھ لیجئے کہ ہماری قوت شامہ سونے والی قوت جو ہے اور ہماری ذائقہ والی جو قوت ہے، یہ سب کے سب جو ہے خراب ہو چکی ہے، سب پہ پردے آ چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندہ پورا مومن نہیں ہوتا، انہوں نے روایت کیا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، ان کی مسند میں یہ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے، اگرچہ سچا ہو پھر بھی جھگڑا نہ کرے، جھگڑا سے بچا رہے، محفوظ رہے، تب آدمی سچا مومن ہوگا۔ امام بیہقی نے روایت نقل کی، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، بہت سے لوگوں کو ہنسانے کی عادت ہوتی ہے، جھوٹ موٹ بول کر کے لوگوں کو ہنساتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے، اور فرمایا کہ زبان کی وجہ سے جتنی لغزشیں ہوتی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف فرما تھے، یہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے اور میری ماں نے مجھے بلایا، میں باہر تھا، کھیل رہا تھا، میں بچہ تھا، تو میری ماں نے اندر ہی سے مجھے بلایا کہ آؤ تمہیں کچھ دوں گی۔ ایسا ہوتا ہے بچے کو بلانے کے لیے ماں کہہ دیتی ہیں تم کو ابھی میں ایک چیز دوں گی، اب بچہ ایک امید پر، ایک لالچ میں جو ہے آ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بلایا کہ یا تمہیں کچھ دوں گی۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ماں سے کہ کیا چیز دینے کا ارادہ ہے، اس کو کیا دو گی؟ انہوں نے کہا میں کھجوریں دوں گی، کھجوریں رکھی ہیں اس کو دینے کے لیے۔ تب حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، جب ایسی بات ہے تب ٹھیک ہے، اگر تو کچھ نہیں دیتی، صرف بلانے کے لیے کہتی کہ یا تجھے کچھ دوں گی، تو یہ تیرے ذمے جھوٹ لکھا جاتا، یہ بھی جھوٹ ہوتا۔ تو فرمایا سرکار نے کہ جھوٹ سے منہ کالا ہوتا ہے اور چغلی سے قبر کا عذاب ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالصدق، سچ کو لازم کر لو، یعنی ہمیشہ سچ بولا کرو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، کہ سچ نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو جائے گا، ہمیشہ سچ بولے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے نیکوکار بنا دے گا، اس کی عادت اچھے کام کرنے کی ہو جائے گی، اس کی برکت سے وہ مرتے وقت تک نیک رہے گا، برائیوں سے بچے گا۔ اور فرمایا ما یزال الرجل یصدق، انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ کی تلاش کرتا رہتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے،
صدیقوں میں اس کا نام۔ صدیق کا معنی تو ہے سچ بولنے، بہت سچ بولنے والا، لیکن یہ ولایت کا بہت اونچا درجہ صدیق ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق تھے، وہ صدیق تھے، تو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب کسی کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے، کوئی صدیق بن جاتا ہے، تو اب اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، وہ ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے، دنیا میں اسے لوگ اچھا سمجھنے لگتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ مت بولو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي الْفُجُورَ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ تو جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ جو ہے برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی جو ہے دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی تلاش کرتا رہتا ہے، جھوٹ کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، یہ صدیق کے مقابل میں ہے کذاب۔ اور جھوٹا آدمی آگے چل کر پکا فاسق و فاجر بن جاتا ہے۔ جھوٹ ہزاروں گناہ تک پہنچا دیتا ہے، جھوٹا شخص ہر قسم کے گناہوں میں پھنس جاتا ہے، اور قدرتی طور پر لوگوں کو اس کا اعتبار نہیں رہتا، لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ نزہۃ المجالس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے کہ جھوٹ بولنے والے کا حسن ختم ہو جاتا ہے، یا حسن سے مراد چہرے کی خوبصورتی نہیں ہے، آدمی کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں، جو اچھائیاں ہوتی ہیں۔ تو جھوٹ بولنے سے آدمی کا حسن ختم ہو جاتا ہے، اور جب حسن ختم ہو جاتا ہے تو بدخلق ہو جاتا ہے، بہت بد مزاج بدخلق ہو جاتا ہے، اور جو بدخلق ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے خطا کار چیز جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ سے روزی تنگ ہو جاتی ہے، جو جھوٹ سے بچتا ہے وہ ہر برائی سے بچ جاتا ہے۔ آدمی طے کر لے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے، تو جھوٹ سے بچنے کی برکت سے، سچ بولنے کی برکت سے آہستہ آہستہ ہر طرح کی برائی سے بچ جاتا ہے اور نیک کام کرنے لگتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ میں سناؤں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر کبیر ان کی ہے، قرآن شریف کی تفسیر لکھی ہے۔ سورہ توبہ کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کافر تھا، جوان تھا، کافر تھا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی کہ میں بہت سی برائیوں میں ملوث رہتا ہوں۔ وہ آنے والا شخص ایسا تھا، کافر تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری برائیاں اس کے اندر تھیں، زناکار بھی تھا، شرابی بھی تھا، جواری بھی تھا، طرح طرح کی برائیاں اس کے اندر موجود تھیں۔ اب اس نے آ کے حضور سے عرض کیا کہ میں طرح طرح کی برائیوں میں ملوث رہتا ہوں، یہ برائیاں میں چھوڑ نہیں سکتا، اور اسلام لانے کے بعد ہر برا کام چھوڑنا پڑتا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے، اور ہر برا کام چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اسلام تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ اچھا مذہب ہے، لیکن میں یہ برائیاں چھوڑ نہیں سکتا جو برائیاں میرے اندر ہیں۔ آپ مجھے صرف ایک بات کا حکم دیں، میں اس پر عمل کروں، صرف ایک بات مجھ سے کہیں جس پر میں عمل کروں، باقی میں جو برائیاں کرتا ہوں میں کروں گا، میں نہیں چھوڑ پاؤں گا، صرف ایک بات پر عمل کر سکتا ہوں۔ اور اسلام کی بہت ساری باتیں ہیں، میں سب پر عمل نہیں کر پاؤں گا، صرف ایک بات پہ عمل کر سکتا ہوں۔ اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اختیار دیا ہے کہ آج کا کوئی
عالم یا مفتی یا پیر اپنے مرید کو یا عقیدت مند کو کہہ سکتا ہے کہ تمہارے لیے خالی یہ کام کرو، باقی جو ہے چاہے کتنا بھی گناہ کرو، جو کچھ کرو، کوئی اختیار نہیں دے سکتا. نہ عامر کو معاف کر سکتا ہے، نہ نواہی کا حکم دے سکتا ہے. لیکن کہا ایک بات کا آپ صرف حکم دیں، میں اس پر عمل کروں گا، اگر آپ کو یہ گوارا ہے تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، تم صرف میری ایک بات مانو. فرمایا تم جھوٹ کے قریب تک نہ جاؤ، جھوٹ کبھی مت بولو، بولے سے بھی جھوٹ مت بولو، صرف ایک بات مانو، جھوٹ مت بولنا. بس صرف اتنا فرما دیا، جھوٹ مت بولو، اور اس ایک بات پر اسلام قبول کر لو، آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو. اس نے سوچا بہت آسان ہے، صرف جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ تو چھوٹ مل گئی. بس وہ اسلام میں داخل ہو گیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد کیا ہوا، جتنے برے کام کرتا تھا، مثلا نماز تو پڑھتا نہیں تھا، پہلے کافر ہی تھا، اور حضور نے صرف یہ فرمایا کہ جھوٹ مت بولنا. نماز کا وقت ہوا، سوچتا ہے کہ نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، کوئی میرے لیے تو ضروری نہیں ہے. سوچا کہ نہیں پڑھتا ہوں، سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں تو میں حاضر ہوں گا، وہ تو میرے آقا ہو گئے ہیں، میں تو ان کا غلام بن چکا ہوں، حاضر ہوں گا. اگر پوچھ لیا کہ تم نے جو ہے ظہر کی نماز یا فلاں نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، تو میں جھوٹ بول نہیں سکتا. اگر کہتا ہوں کہ نہیں پڑھی ہے تو بڑی شرمندگی ہوگی سب کے سامنے، اور کہتا ہوں کہ پڑھی ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا. نماز پڑھنا شروع کر دیا اس نے. زنا کے قریب ہوا، سوچا کہ یہ کام کروں کہ نہ کروں، پھر سوچا کہ حضور کی بارگاہ میں تو جانا ہی ہے، حضور کو منہ دکھانا ہے. حضور نے اگر پوچھ لیا کہ تم نے یہ غلطی تو نہیں کی ہے تو میں کیا کہوں گا. اگر کہوں گا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے تو جھوٹ ہو جائے گا، اگر کہوں گا کہ کیا ہے تو سب کے سامنے شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، میں یہ کام نہیں کر سکتا. حضور کے سامنے شرمندگی جو مجھے گوارا نہیں ہے. اس نے جو ہے زنا کرنا بھی چھوڑ دیا. اس طرح سے شراب پینا چاہا، تب یہی خیال آیا، جس گناہ کا ارادہ کرتا خیال یہی آتا کہ یہ کروں گا، پھر حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، حضور پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا. اس طرح سے صرف جھوٹ چھوڑنے کی برکت سے سارے گناہ اس نے چھوڑ دیے اور ساری نیکیاں وہ کرنے لگا. تو جھوٹ یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس وجہ سے آدمی سارے گناہ کرنے لگتا ہے اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، تو سارے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ بچنے کی توفیق دیتا ہے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. کتنا احتیاط کرتے تھے جھوٹ کے بارے میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے یہاں گئے، دور دراز کا سفر کر کے حدیث لینے کے لیے گئے، اور بڑا لمبا سفر کر کے جاتے تھے. محدثین نے کتنی خدمت کی، سنتے تھے کہ فلاں کے پاس سرکار کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو سننے کے لیے، اس سے لینے کے لیے لمبا سفر کر کے چلے آیا کرتے تھے. تو ایک محدث تھے، ان کے پاس جو ہے چلے گئے، لمبا سفر کر کے گئے. اب وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ جو محدث ہیں اپنے دامن کو پھیلائے گھوڑے کو پکار کر پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے اپنا رومال لیا ہو یا چادر لی ہو، لگتا ہے اس میں کوئی چیز رکھی ہے، اور اس طرح سے گھوڑے کو دکھا رہے ہیں کہ آ لے. اس طرح سے گھوڑا جو ہے دوڑ کے آئے گا اور اس کو پکڑ لیں گے. اس طرح سے ہوتا ہے. تو گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی گھوڑے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی جھولی میں جو ہے، وہ سمجھے گا کہ جو ہے دوڑ کے آ جائے گا. جب آپ اس محدث کے پاس پہنچے تو پوچھا کہ کیا تمہارے پاس جو تھے؟ ان کو احساس ہو گیا کہ اس میں رومال میں کچھ ہے نہیں، اس جھولی میں کچھ نہیں، خالی ہے. تو پوچھا کہ کیا اس میں جو تھے جو گھوڑے کو بلا رہے تھے؟ کہنے لگا نہیں، ایسے ہی بس یوں ہی میں بلا رہا تھا، دیکھے گھوڑا آ جائے گا. اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو جانور کے ساتھ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، ایسے شخص سے حدیث لینا جائز نہیں ہے. واپس چلے آئے، ان سے حدیث نہیں لی کہ جانور کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. تو اس طرح کا جھوٹ تو ہم بولتے رہتے،
آئے دن جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام کاموں کی بنیاد سچائی پر رکھی ہے، یعنی بچپن ہی سے میں نے سارے کاموں کی بنیاد سچائی پر رکھی ہے۔ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں سے اجازت لے کر روانہ ہوا تو راستے میں ڈاکوؤں نے میرے سچ بولنے کی برکت سے توبہ کر لی اور قافلے کا لوٹا ہوا تمام سامان واپس کر دیا۔ یہ واقعہ مشہور ہے۔ تو پیارے بھائیو، زبان کی حفاظت کرو۔ ابھی زبان کی حفاظت کے موضوع پر ایک بیان اور ہوگا۔ زبان پر حفاظت کرو، زبان سے کوئی غلط بات، جھوٹ، غیبت، چغلی اور فضول بات، بیہودہ بات، گندی بات، ایسی بات جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، جس میں جو ہے کسی کا دل دکھے، ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالیں۔ اللہ نے زبان دی ہے، آپ خاموش رہیں یا زبان سے اللہ کا ذکر کریں یا اللہ رسول کی باتیں کریں، دینی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ فاتحہ۔